گھڑ سواری جو ہے ابتدا جو آپ نے اپنی زندگی سے کی، ہمارے دادا پردادا سے آپ نے کس سن میں سر اپنی گھڑ سواری جو ہے اس کو 78 کے بعد شروع کی تھی. کلب کی کب ابتدا ہوئی؟ جی یہ کلب جو ہے محمدی حیدری سلطانیہ شاہین کلب، جی اس کی ابتدا کی تھی سید بابا شاہ سلطان صاحب نے، پہلا میلہ جو آپ نے ون کیا جو سیدن شاہ نے، اور وہ پہلا ویلا میں نے ون کیا تھا. سر کون سی نسل کے گھوڑے پسند کرتے ہیں آپ؟ میری اپنی چوائس میں جو ہمارے اپنے جو لوکل گھوڑے ہیں نا، دیسی یہ بہت کلاس کے گھوڑے. آپ کی نظر میں 4-5 ایسے میلے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے؟ زیادہ محمد علی صاحب کے جو میلے ہوتے ہیں ان میں نے دیکھے بہت زیادہ ڈسپلن ہوتے ہیں. تو سر یہ آپ کے کلب کے اس ٹائم کتنے سوار ہوں گے؟ اباؤٹ 300 ہوں گے اس میں سوار جی. تو آپ کے دور میں بھی حیدری صاحب تھے موجود؟ بالکل حیدری صاحب تھے لاسٹ پہ آ کے جی. آپ کو زیادہ کون سی پسند ہے؟ سر اس میں سنگل اور جو سیکشن ہے زبازی ٹیم آف 4 صحیح، میں ان کو پسند کرتا ہوں. تو ای ایف پی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سے آپ کی انٹرنیشنل نیزے بہت زیادہ پروموٹ ہوئی ہے. رائڈرز کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اس کو آپ صرف ایک گیم ہی نہ سمجھیں، اس کو آپ عبادت بھی سمجھیں. ہمارے مذہب میں، ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ٹاپوں کی قسمیں اٹھائی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ بلال شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان نیزہ بازی ٹورنامنٹ. آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے ملک فاروق بندیال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بھی خیریت ہے. سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے آپ نے اتنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں خود یہ انٹرویوز وغیرہ بالکل بھی نہیں دیتا ہوں سر، لیکن یہ گھرانہ ایسا ہے جس کے آگے میں مجبور ہوں. مجھے سلطان صفدر صاحب نے کال کی تھی تو پہلے تو میں نے ایکسکیوز کی کہ مہربانی کریں میں انٹرویوز وغیرہ بالکل نہیں دیتا ہوں، لیکن انہوں نے جب انسسٹ کیا تو اس کے بعد میری مجبوری تھی. ادھر آنا وقت میرا آپ کے لیے ہی ہے، آپ جو مرضی مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. سر اٹس مائی آنر، اور ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے کہ آپ نے اتنی مصروفیات سے یہ جو ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اس کو ہم گولڈن ٹائم بھی کہیں گے کیونکہ آپ کی صحت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی بھی چیزیں. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ گھڑ سواری جو ہے اس کی ابتدا جو آپ نے اپنی زندگی سے کی، کون سا لمحہ تھا، آپ کی ایج کتنی تھی، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے یہ کہ میرا ڈسٹرکٹ خوشاب ہے. پہلے یہ تحصیل ہوا کرتی تھی ڈسٹرکٹ سرگودا کی. تو جہاں تک تعلق ہے جی کہ گھوڑ سواری کا، یہ میرے خیال ہے ہمارے دادا پردادا سے یہ سلسلہ ہمارے گھوڑوں کے سلسلے میں ہمارا چلتا رہا. جی اور کچھ میلے میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی اٹینڈ کیے، میرا بچپن تھا. لیکن جہاں تک گھوڑوں کو تعلق ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں ایک لمحہ ایسا تھا کہ جب ہر گاؤں میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور میں دیکھتا تھا اس وقت بھی کہ جو غریب لوگ تھے ان کے پاس بھی سورس آف ٹریولنگ اور کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، یہ گھوڑے گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے. بلکہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ہم لوگ بچپن میں جب اسکول سے چھٹیاں ہوتی تھی اور ہم گھر جایا کرتے تھے، جی تو ایک گیم ہوتی تھی ہائیڈ اینڈ سی، چھپن چھپائے. ہمارے گاؤں کے قریب ہی، میرا گاؤں ہے بندیال جی، اس کے قریب ہی ایک جنگل ہوا کرتا تھا. اب تو آباد ہو گئی ہیں زمینیں، تو ہم لوگ وہاں پہ چھپن چھپائی گھوڑوں پہ کھیلا کرتے تھے. کمال ہے سر. تو رائڈنگ تو میں شروع سے ہی بچپن سے ہی انہیریٹڈ بھی ہے، اور ٹریننگ بھی تھی ہماری، یہ گیمیں وغیرہ کھیلتے تھے گھوڑوں پہ. جی تو پھر اس کے بعد یہ نیزہ بازی کا سلسلہ غالباً میں نے شروع کیا ہے 79-80 کے قریب جی. صحیح. 78 سوری جی. تو پھر اس کے بعد یہ یوں ہی چلتا رہا 2006 تک. صحیح. میں رہا ہوں اس نیزہ بازی میں، اور الحمدللہ بڑے بڑے گھوڑے دیکھے ہیں، بڑے بڑے شہ سوار دیکھے ہیں، ان کے ساتھ کمپنی کی ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اب ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں، فہد ایک، بڑے کا نام، چھوٹے کا نام شیر اعظم ہے. جی جی. چھوٹا جو ہے وہ اب اس میں اس کو کیے ہوئے کہ آپ رائڈنگ شروع کرو، نیزہ بازی میں ہو. وہ انشاءاللہ ان قریب اس کو بھی یہ موقع ملے گا.
سر کلب کی جو آپ کے شاہین کلب ہے پاکستان میں، اگر اس کی تعداد دیکھی جائے تو ٹاپ میں ہی آپ کے کلب کو دیکھا ہے ہم نے، سواروں کے لحاظ سے، ڈسپلن کے لحاظ سے بھی. تو کلب کی کب ابتدا ہوئی آپ کی جب آپ سواری شروع ہوئی تب، یا آپ سے پہلے ہی آپ کے باپ و اجداد نے ہی اس کی کوئی ترتیب بنائی سر؟ جی یہ کلب جو ہے محمدی حیدری سلطانیہ شاہین کلب، جی جی اس کی ابتدا کی تھی سید بابا شاہ سلطان صاحب نے. وہ بلانگ کرتے ہیں جی حج کا شریف ہے بھیرا کے قریب، جی ڈسٹرکٹ سرگودا میں. تو میرے والد صاحب اور ان کا تعلق تھا، تو اس میں والد صاحب بھی شاہین کلب میں ہی دوڑا کرتے تھے. جی بڑے بڑے نام اس وقت ہوا کرتے تھے زمینداروں کی. یہ چونکہ گیم تھی، انٹرنیشنل نیزہ بازی تو بہت بعد میں ہمارے پاس پاکستان میں آئی ہے. جی جی اب باقی اس وقت یہی دیسی نیزہ بازی ہوتی تھی، اور یہ بیسیکلی زمینداروں کی گیم تھی. صحیح. اب تو اس میں کافی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بزنس مین آ گئے ہیں، اور لوگ بھی آ گئے ہیں جو، لیکن اس وقت صرف پیور زمیندار جو تھے، چاہے وہ امیر تھا چاہے کوئی غریب تھا، یہ اس کی گیم ہوا کرتی. ان کے لیے سر کیونکہ گھوڑا رکھنا بھی آسان ہے، باقی جانوروں کے ساتھ ایک شوق بھی ہوا، اور وہ بڑا آسانی سے گھوڑے کو جو ہے نا وہ سنبھال سکتے تھے، پال سکتے. جی سر وہ تو چلو ایک جو بندہ افورڈ کر سکتا تھا وہ تو ٹھیک ہے، جی لیکن اس کے علاوہ بھی گھوڑا جو تھی ضرورت تھی اس وقت. جی سفروں کے لیے بھی لوگ ہاں جی سفر کے لیے بھی ضرورت ہے. وہ ٹانگے ہوا کرتے تھے، بسز کا دور ہوا کرتا تھا اس وقت، موٹر سائیکل وغیرہ چنچی ہوا نہیں کرتے تھے. صحیح. تو وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ٹریولنگ کرنے کے لیے، وہ پھر گھوڑے رکھتے. گھوڑوں. صحیح. جی تو اس میں یہ شاہین کلب کی ابتدا سید شاہ سلطان صاحب نے رکھی تھی جی، اور والد صاحب انہی کے ساتھ ہی شاہین میں دوڑا کرتے تھے. جی سر پہلا میلہ جو آپ نے ون کیا، کوئی آپ میموری ہو، کچھ جگہ یاد ہو کہ اس میلے پہ آپ نے اپنی لائف میں، اپنی جوانی میں جو میلہ ون کیا ہو، کچھ جناب ہمیں اس کی ہسٹری بتا سکیں؟ یہ تو جی اپنے منہ سے بات کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ یاد دہانی کے لیے کوئی. یہ ایک حقیقت ہے سر کہ مجھے یاد ہے کہ پہلا میلہ میں جب بالکل پریکٹس کرنے کے بعد، مطلب جب میں سواری کی تو اس کے بعد میں دوڑا تھا سیدن شاہ. ٹھیک. اور وہ پہلا میلہ میں نے ون کیا تھا. اور جب میں نے یہ نیزہ بازی چھوڑی، آخری میرا میلہ تھا یہ حفص آباد، وہ بھی میں نے ون کیا تھا. آپ کے لیے ایک اور اختتام بھی میرا جو ہے وننگ پوائنٹ تھا میرا. زبردست. سر کون سی نسل کے گھوڑے پسند کرتے ہیں آپ؟ سر میں نے بڑے گھوڑے دیکھے ہیں، اس میں تھارو بریڈز بھی دیکھے ہیں، اسپینش بھی دیکھے ہیں. میں جہاں تک اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں، جو میری اپنی چوائس ہے، میرے پاس عربز بھی ہیں، ابھی صحیح. دیسی بھی ہیں، تھارو بریڈز بھی ہیں. میری اپنی چوائس میں جو ہمارے اپنے جو لوکل گھوڑے ہیں دیسی، یہ بہت کلاس کے گھوڑے. اس کی مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عربز میں نہیں ہوں گی، تھارو بریڈز میں نہیں ہیں. مجھے یہ بہت پسند ہے، یہ جو ہمارے اپنا انڈیا پاکستان کے گھوڑے ہوتے ہیں جی جی جی، یہ مجھے بہت پسند ہے، پہلے تو میں ان کو پریفر کرتا ہوں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سے سواروں کو، بلکہ دیکھا جائے تو شاید 90% اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی شاہ سوار ہیں ان کی ہم لسٹ نکالیں اور ان سے اگر یہ پوچھیں کہ آپ کو کون سی نسل کا گھوڑا پسند ہے، تو وہ ہمارا یہی دیسی گھوڑے کی ہی بات کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس میں خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی اس میں یہ سب سے پہلی تو جو خوبی میں دیکھتا ہوں کہ ہائٹ وائز یہ ٹھیک ہوتے ہیں. صحیح. پھر جو میں جو پسند کرتا ہوں، ان کی جو چال ہوتی ہے جی وہ لاجواب ہے. جس طرح ایک اسپینش گھوڑے کی چال ہوتی ہے، لیکن ان میں اور ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ بعد دفعہ ایک بندہ، ایک انسان جس طرح ہے، اس کا قد بہت بڑھ جائے وہ شاید اتنا اچھا نہ لگتا ہو، جی جی، اور ایک مناسب ہائٹ والا انسان سٹینڈرڈ ہوگا تو زیادہ ہمارے گھوڑے ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے اپنے سائز کا. اب عربز ہیں، عربز کو میں ان کے جو جہاں تک یہ نوز کا بینڈ ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں، اس کی آنکھ کو پسند کرتا ہوں، اس کا نوز کو پسند کرتا ہوں، ناز کو. جی جی. لیکن باقی جو ہے جس طرح ہمارے گھوڑوں کی جس طرح دم ہوتی ہے، یہ بھی ایک خوبصورتی میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اب عرب جو ہے وہ ان کے گھوڑوں کی دم یہ جو اٹھائی ہوتی ہے وہ پسند کرتے ہیں. ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ دم جو ہے نا وہ بالکل زمین تک سٹریٹ رہے، نیچے رہے، جی جی جی، بجائے پیچھے ہٹے یا اوپر اٹھے. جی تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر سب سے بڑی ہے کہ ان کی چال ہوتی ہے، ان پہ نخرہ ہوتا ہے. پاکستان میں سرکاری غیر سرکاری، جب آپ اپنی جوانی میں تھے تب بھی، ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ میلے دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی آپ نے
میلے دیکھے. آپ کی نظر میں 4-5 ایسے میلے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہیں, ڈسپلن وائز, ان کی آرگنائزیشن اوور آل, جو جتنا بھی وہ گھوڑوں کے لوازمات ہیں, سواروں کے لوازمات ہیں, ججنگ ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سے 4-5 میلے جو آپ دن کو. میرے خیال ہے کہ اگر یوں میں کہوں تو کسی کی دل آزاری ہوگی. میں صرف ایک نام لے لیتا ہوں سر, کیونکہ باقی بہت سارے میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, عزیز ہیں جو میلے لگواتے ہیں اور بڑا ڈسپلن ہوتے ہیں. جی جی, لیکن میں سب سے زیادہ محمد علی صاحب کے جو میلے ہوتے ہیں ان میں نے دیکھے بہت زیادہ ڈسپلن ہوتے ہیں. پھر ایک ڈسپلن میں یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ صرف گھوڑ سواروں کو ان کو مینیج کریں, ان کو اٹھانا, پورے گراؤنڈ کو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ججنگ جو ہوتی ہے وہ پراپر ہونی چاہیے, ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ اس میں بڑی کنسیڈر کرتی ہے ایسی. تو ان کے میلے بہت اچھے. حسین عباس صاحب لگاتے ہیں, وہ بہت اچھا میلہ ہے. بالکل. اس طرح میں کہہ رہا ہوں نا, میں کسی کی دل آزاری نہ ہو کہ ان کے گھوڑے کے جی جی جی, میلے تو سر سارے اچھے ہوتے ہیں. ہاں سارے اچھے میلے ہیں, لیکن یہ مین میلے جو ہیں میں ان پہ بڑا دیکھتا ہوں کہ بڑے اچھے میلے, ڈسپلن ہوتے ہیں یہاں پہ. تمام سواروں کو مطلب کوئی شکایت نہیں آتی اس میں. تو سر یہ آپ کے کلب کے اس ٹائم کتنے سوار ہوں گے, تو راؤنڈ اباؤٹ کوئی فگر آپ کے؟ سر اس کا فگر یوں تو وہ ڈائری میں تو ہمارے پاس نہیں لکھا ہوتا, لیکن میرے خیال ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اباؤ 300 ہوں گے اس میں سوار جی. مختلف اضلاع سے ہوتے ہیں. جی جی, ہر اضلاع میں مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں, اور ٹیم وائز بہت زیادہ ٹیمز ہیں جس میں جی. یوں میرے پاس گنتی نہیں ہے ان کی جی کہ کتنی کو رجسٹرڈ گنتی ہو جس کی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, آپ کا کلب ماشاءاللہ تعداد کے لحاظ سے, ڈسپلن کے لحاظ ٹاپ پہ, گنتی کے لحاظ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کلب ہے اس کی تعداد کے لحاظ سے وہ ٹاپ پہ ہے, یا کوئی باقی بھی کچھ ایسے کلب ہیں کہ وہ ان کے پرماننٹ سوار اتنے ہیں, بعد میں کچھ ایڈ لیس کرتے رہتے ہیں میلوں پہ, اس میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ جی کیوں نہیں جی, اب یہ سلطان صاحب کا کلب جو ہے بہت بڑا کلب ہے جی. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو جی کہ میں اپنی ذاتی جو میری رائے ہے, جی جی, میں کلب کو اس کاؤنٹنگ میں کلب نہیں گنتا جی. میں کلب کو گنتا ہوں کہ اس میں اچھے شہ سوار کتنے ہیں, جی جی, اچھے گھوڑے کس کے, کوالٹی کتنی ہے, رائڈر گھوڑے کس جی لیول کے ہیں جی. جی, ان میں کلب تو 10 بندے ادھر سے اٹھا لوں, 10 ادھر سے لوں, وہ بھی بڑا بن جائے گا. لیکن کلب میں جو ہے نا جی اچھے سواروں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اچھے گھوڑوں کا بہت ضروری ہے جی. اور وہ ماشاءاللہ ہمارے کلب میں بھی بہت زیادہ اچھے گھوڑے بھی ہیں, بہت اچھے سوار ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں اس میں شامل ہیں. اب اس کو بابا شاہ سلطان صاحب کے بیٹے ہیں شناور سلطان شاہ صاحب جی, وہ کلب کو سرپرست ہیں ان کے, میں اس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں جی. تو باقی جو ہے سلطان صاحب کا کلب بہت بڑا ہے جی, بہت بڑا کلب ہے, اس میں سوار بھی بہت اچھے ہیں جی. باقی چھوٹے موٹے کلبز بھی ہیں, اور ان کو بھی بڑے اچھے اچھے لوگوں کے کلب ہیں جی, بڑے اچھے کلبز ہیں. لیکن اتنی بڑی تعداد میں میرے خیال ہے اب یہ دو شاید میری نظر میں تو یہ دو کلب ہے. سر ہماری یہ ثقافتی نیزہ بازی ہے, اس کا ایک اپنا رنگ ہے, میلہ لگا ہوتا ہے, ڈھول ہے, لمسر ہے. تو آپ کے دور میں بھی حیدری صاحب تھے موجود, یا آپ کے دور میں کوئی اور؟ نہیں, حیدری صاحب تھے لاسٹ پہ آ کے جی. صحیح, ہاں جی. تو حیدری بہت اچھا اناؤنسر ہے جی, ہمارے اس وقت پاکستان لیول میں تو اس کے کسی کے ساتھ اب اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے اس لیول پہ اس کے ساتھ تو کوئی اور اناؤنسر. آپ نے کس سن میں سر اپنی گھڑ سواری جو ہے اس کو؟ سر سواری تو میں نے 78 کے بعد شروع کی تھی جی پراپر جو ہے. جی, تو نیزہ بازی میں نے, میرا خیال ہے مجھے اب سے یاد نہیں ہے کون سے سن میں, وہ بتایا نا چوہے سیدن شاہ صاحب, جی جی, وہاں پہ میلہ تھا, اس پہ میں نے ون کیا تھا. تو وہ مجھے اب سن یاد نہیں ہے اس کا. تو یہ چھوڑنے کا جو, یعنی کہ آپ نے نیزہ بازی چھوڑی, اس کا کوئی سن آپ جی وہ حفظ آباد لگا تھا خال میں 2006 میں لگا تھا, صحیح, یا 5 تھا, اراؤنڈ اباؤٹ یہ 2005. صحیح جی. تو سر جی 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 سر, 3-4 قسم کی نیزہ بازی, سنگل نیزہ بازی ہے, سیکشن نیزہ بازی ہے, آج کل ہم تقریباً ہر میلے پہ ہی دیکھ رہے ہیں لائن نیزہ بازی. تو ان تینوں ایونٹس میں سے آپ کو زیادہ کون سی پسند ہے؟ سر اس میں سنگل اور جو سیکشن نیزہ بازی ہے ٹیم آف 4, صحیح, میں ان کو پسند کرتا ہوں. ویسے تو میں نے خود یہاں پہ فوٹو اسٹیڈیم میں 32 گھوڑوں کی سیکشن رات کا ٹائم تھا, ہم نے دوڑائی تھی. ٹائم 32 گھوڑے, 32 گھوڑے ایٹ اے ٹائم.
सेक्शन की सूरत में सही और रात को यहाँ पे मुझे याद नहीं उसे फोटो स्टेडियम में हमें बुलाया गया था, कोई फॉरेनर्स आए हुए थे उस वक्त, मुझे अब याद नहीं है कि कौन थे, सही मतलब हायर अथॉरिटीज थी कोई जो भी थी। तो उसमें रात का टाइम था, लाइट्स हुए, 32 दौड़े और एक मिस हुआ था सर 32 में से। रिकॉर्ड है सर। लेकिन मुझे जो है ना जी सेक्शन 4 पसंद है, अब- सेक्शन ऑफ 8 भी है, सेक्शन 4 लाइन की बजाय ना जी जी सेक्शन ऑफ 4 पसंद है। और सिंगल तो सर सिंगल में जी तो आप ये देखें जी आपका इंडिविजुअल, आपका स्टाइल, आपका घोड़ा, आपकी घोड़े की स्पीड, आपके ऊपर बैठने का जो भी अंदाज होगा, वो सार बंदा उसको प्रॉपर जज कर सकता है। ऐसे जब आप टीम ऑफ 4 टीम ऑफ 8 में जाते हैं या लाइन निजामाजी में जाते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किले को देखना है। पैग पैग तो एक और चीज़ है जी। जी पैग से पहले बहुत कुछ देखने को चाहिए होता है। ऐसे पैग से पहले हमने घोड़े को देखना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना होता है, उसका हौसला देखना होता है, सवार को देखना होता है कि वो किस अंदाज से वहाँ पे घोड़े को उठा रहे, फिर उसका स्टाइल क्या है, उसकी रास्ते पकड़ने का क्या अंदाज है जी, उसके बैठने का क्या अंदाज है, फिर उसके नेज़ा जब निकलते बाद होते हैं वो बगले उठा के ही दौड़ रहे होते हैं। ऐसे तो ये सारी चीज़ें सिंगल में तो बेहतर नज़र आता है। सेक्शन में 4 दौड़ रहे होते हैं, 8 दौड़ रहे हैं या लाइन में दौड़ रहे हैं, वो फिर एक कार है ऊपर है, वो समझ नहीं आता। सर माशाल्लाह बड़ी डिटेल्ड आपने हमारी सकाफती निज़ाबाजी देसी निज़ाबाजी के बारे में बताया। सर EFP का जो ये राउंड चल रहा है, इसमें हमारी देसी नेज़ाबाजी भी और इंटरनेशनल नेज़ाबाजी भी दोनों को बड़ा अरूज है, ख़ासतौर पर पिछले 4-5 साल को हम देखें तो इसमें आप कितना किरदार समझते हैं EFP का? और पाकिस्तान में इंटरनेशनल 2 इवेंट भी हुए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को भी काफ़ी उजागर किया गया। तो EFP के बारे में आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ जी कि इससे आपकी इंटरनेशनल नेज़ेबाजी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है, क्योंकि मैं खुद भी जाता रहा हूँ जी बाहर, इंडिया भी गए हम लोग, श्रीलंका गए, उसके बाद हम ओमान गए। उस वक्त ये लीड करते थे मलक अता साहब, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए, जी। बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो यहाँ से टीम लेके जाते थे, लेकिन वो अपने जो करीबी होते थे उनको लेके जाए थे। यहाँ पे अब एक स्टैंडर्ड मुकर्रर हो गया जी। आप सुल्तान साहब, मेरा ख्याल सुल्तान मोहम्मद अली साहब इसके प्रेसिडेंट हैं जी तो मेरा छोटा भाई हारून वो कोच है जी। जी तो उसमें मैंने ये देखा कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कैंप्स लगते हैं और अब हम इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में अपना मकाम हमारा बन चुका है। बिल्कुल और ये सारी काविश इन्हीं की है, इन्हीं की वजह से या फिर की वजह से। तो मैं समझने से हम दुनिया में भी हमारे ये पाकिस्तान का, क्योंकि हमारा कल्चर है, ये हमारी विरासत है और हमारा विरसा है, बिल्कुल तो इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, हम आगे जाके और हम आपको प्रूव कर रहे हैं। पहले होती थी यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान आपस में हमारी देसी नेज़ाबाजी, जी तो अब तो ये शॉर्ट के साथ आ गई, लॉन्स आ गई, रिंग पैग आ गया जी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में हम काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें जी बिल्कुल प्रमोट किया गया। ऐसे नए आने वाले जो सवार हैं, यंगस्टर ख़ास तौर पे बड़ी कसीर तादाद में नौजवान और बड़ी ये खुशआइन बात भी है कि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल यूजिंग और स्क्रीनिंग से हट के अगर हम ये फिजिकल एक्टिविटी देखें, हॉर्स राइडिंग एक बहुत अच्छी जो है गेम है। तो उन राइडर्स के लिए आप क्या पैगाम देते हैं सर? देखिए जी, उन राइडर्स के लिए सिर्फ मेरा ये पैगाम है कि इसको आप सिर्फ एक गेम ही ना समझें, इसको आप इबादत भी समझें। सही। हमारे मज़हब में, हमारे कुरान में अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके टापों की कस्में उठाई हुई है और आपका फरमान था कि इसकी पेशानी में खैर और बख्त है घोड़े की। आप इसको सबसे पहले तो इबादत समझ के अपने पास रखें, उसके बाद अपने डिसिप्लिन को आप कायम करें। डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपना अखलाक आपका इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, वेल ड्रेस होना आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये ना हो कि आपकी पगड़ी कोई और हो, दूसरा साथी की उसकी पगड़ी का रंग कोई और हो, जी नेज़ा कोई टूटा फूटा उठाए हो। डिसिप्लिन आप ज़रूर कायम करें। सही वो इसलिए नहीं है कि आप उसमें अच्छे लगें या बुरे लगें, आपको जो लोग देखने आए होते हैं, कोई कहीं से आया होता है, कोई जो आपको जानते भी नहीं है, जी वो सुबह से लेके शाम तक आपका वो सारा मैच देख रहे होते हैं, आपके घोड़ों को देख रहे हो, और अगर उन्हें वो चीज़ भद्दी लगे और अच्छी ना लगे तो हमारा इमेज ख़राब होगा। बिल्कुल, आप अपनी इस इमेज को कायम रखने के लिए आप अपने ये तमाम चीज़ों को जो है फोकस करें और इसको प्रॉपरली तरीके से लेके आगे चलें, इसका कायम रखें, अपने डिसिप्लिन को कायम रखें। सर ये बड़ी खूबसूरत गेम है। मेरा ये सवाल समझें या गुफ्तगू समझें, बड़ी गेम्स ऐसी होती हैं
اس میں ہم نے لڑائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے وہ ایونٹ، اور اکثر ایونٹ جو ہیں وہ بائنڈ اپ ہو جاتے ہیں وہیں پہ ہی جب لڑائی وغیرہ ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی لائف میں، کیونکہ آپ میرے نظر میں تو میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا ہے نیزہ بازی کرتے ہوئے، تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا ایونٹ جس میں آپ نے کوئی ایسا موقع دیکھا ہو؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے، آپ نے شاید کوئی ایسا ایونٹ دیکھا ہو۔ نہیں، ایسا لڑائی جھگڑے کا میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا جی۔ اتنی پرامن گیم ہے سر جی۔ اس وجہ کہ سب سے پہلے اس کو آپ دیکھیے کہ آپ کی ججنگ اگر پراپر ہو نا تو آپ کو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ ججنگ میں کوئی فرق آ جائے یا پراپر آپ کو انصاف نہ مل رہا ہو تو اس پہ کوئی آ کے اعتراض کر سکے، اور جب آپ کی ججنگ ٹھیک ہو آپ تو میرا نہیں خیال کہیں پہ ایسا۔ 2-3 دفعہ میرے اپنے ذاتی واقعات ہوئے تھے، لیکن وہ بھی کسی کی وجہ سے ہوئے تھے، صحیح۔ وہ اس طرح گیم کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ ایک دفعہ سرگودا ہوا تھا، وہاں پہ کچھ صاحبان بیٹھے تھے تو انتظامیہ آ گئی کہ یہاں سے سوار اٹھ جائیں کیونکہ یہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے آنا ہے آج، صحیح۔ تو یہاں نے پریس والوں کو بیٹھانا۔ مجھے کسی نے بتایا، میں جا کے ان کو ریکویسٹ کی جو افسران آئے تھے جی کہ ان کو آپ کی کرسیاں ڈال دیں تو یہ ادھر بیٹھ جائیں گے، جی لیکن وہ بائی فورس ان کو اٹھانا چاہتے تھے، تو اس وقت ہم نے پھر گراؤنڈ بند کر دیا۔ ہم نے کہا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ ان کو پراپر جگہ نہ ملے۔ وہ پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو ادھر ہی بٹھایا جہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا۔ کیونکہ سر سوار تو سرمایہ ہے نا، جھگڑا میں نہیں دیکھا۔ سوار تو سرمایہ ہے نا جی، سوار کی رسپیکٹ جو ہے وہ اس کو پریورٹی پہ رکھنا اور سر کوئی بھی سنایا جاتا ہے، یہ سمجھ میں 1-2 دفعہ یہ انتظامیہ سے جب بھی بات ہوتی تھی کہ آپ میلہ لگا لیتے ہو 3 دن کا 5 دن کا، کوئی ایک ایونٹ ایسا ہے جو سارا دن آپ کا چل سکے سوائے نیزہ بازی کے؟ بالکل ہے۔ صبح ہم 10 بجے آتے ہیں اور شام تک نیزہ بازی ہو رہی ہے، بالکل اس کے درمیان میں کوئی چھوٹا موٹا گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر آپ نے کچھ اور ایونٹس دینے ہیں تو دے سکتے ہیں، جی ادروائز تو کوئی آپ کے پاس ایسا ایونٹ ہی نہیں ہے جو 4 دن چل سکے۔ تو آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو کل یہ لوگ نہیں آئیں گے، تو پھر آپ کی کیا کس طرح میلہ لگائیں گے؟ بالکل ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں۔ آپ کے ساتھ ہم کوپریٹ کرتے ہیں، ہر حساب سے کوپریٹ، اپنے خرچے بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے میلے کو اجاگر کرنے کے لیے شوق چلو ٹھیک ہے ہمارا ہے، لیکن میلہ تو آپ کا ہے، نام تو آپ کو ہم ہے۔ جو ڈسٹرکٹ کے چیئرمین اگر لگا رہے میلہ جی تو اس کو لوگ شاباش دیں کہ بڑا اچھا میلہ لگا ہے آپ کا، بڑا کامیاب میلہ ہوا تھا۔ بیٹھکوں میں بیٹھ کے ڈیروں میں بیٹھ کے ذکر ہوتا ہے باقاعدہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلانے میلہ لگایا جی، تو کیا بات ہے جی اس میلے کا۔ بالکل اسی طرح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم 2025 میں ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے بھی سوار صاحبان ہیں پورے اوورال پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی کتنی تعداد ہوگی؟ دیکھیے کوئی اندازہ آپ کے ذہن میں؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے نیزہ بازی تعداد تو کاؤنٹ میں نہیں کر سکتا، لیکن پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ صحیح۔ پہلے اگر میں جس طرح سنتا ہوں نا کہ ادھر گجرات سے اتنے ہیں، جنگ سے اتنے ہیں، تو تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے چونکہ جب پرانا زمانہ ہوتا تھا یہ گجرات والی سائڈ سے 1 آدھ 2 4 سیکشنیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک، پنڈی کوئی اتنی خاص سیکشن نہیں ہوا کرتی تھی پرانے زمانے جب والد صاحب نیزہ بازی کے لیے۔ اس وقت 3 بڑے میلے جو ہوتے تھے نا خصوصی لگا کرتے تھے۔ لاہور ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا، سرگودا لگتا تھا جی ڈسٹرکٹ کونسل کے، ڈسٹرکٹ کونسل میاں والی اور ڈسٹرکٹ کونسل جنگ، پھر مین میلے ہوتے تھے، ٹھیک، جہاں پہ اور سرگودا والے کو یوں کاؤنٹ کیا تھا کہ یہاں کا ونر جو ہے نا اس کو بڑا آپ لوگ اپریشیٹ کرتے تھے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو والے کو بھی اس طرح کرتا تھا لاہور میں، صحیح، لاہور جی جی۔ تو یہ 3-4 میلے جو ہیں یہ ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے میلے نہیں لکھتے تھے۔ اب میرا خیال ہے گجرات ہم سے زیادہ بھی وہاں پہ سوار ہے ماشاءاللہ، جی بالکل، اور بڑے اچھے اچھے نامی گرامی سوار وہاں پہ اب ہیں، گھوڑے بہت اچھے وہاں پہ، جی جی۔ ان لوگوں نے بڑی اچھی بریڈ کیلکولیشن انہوں نے کی ہے، اچھے اچھے گھوڑے لے کے گئے اور آگے اس کی بریڈ لے رہے ہیں۔ اب سلطان صاحب کے پاس جس طرح جی ان کے پاس بہت اچھی بریڈ ہے، ہر قسم کی رنگت ان کے پاس موجود ہے، اور سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں نا جی وہ یہ ہوتی ہے کہ گھوڑے کی خدمت، گھوڑا رکھ لینا کوئی بات نہیں ہے، گھوڑے کو سنبھالنا اس کی خدمت ہے، عبادت، جس طرح میں نے پہلے عرض جی کیا جی بالکل سر، وہ بہت ضروری ہے۔ اب گھوڑا رکھ لوں میں، گھوڑے کو جا کے دیکھوں بھی نہ، اس کے گھوڑا آپ کا دوست ہے، آپ اس کا دوستی کر کے رکھیں، آپ کے وہ بچوں کی طرح آپ کے ساتھی ہے وہ، بالکل سر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھوڑا ایسا جانور ہے جی کہ اس میں اللہ نے طاقت بھی بڑی دی ہے اور اس کو شعور اور عقل بھی بڑا دی ہے۔ اگر آپ اس کو دوست بنائیں گے،
وہ آپ کو بہت اچھا پارٹنر بنے گا. میں خود کئی دفعہ نوٹ کیا جی کہ جن لوگوں نے گھوڑے اپنے ہاتھوں سے ان کو سنبھال لے, ان کو چارہ ڈال لے, ان سے محبت کیے, تو میلوں میں ہو جاتے کہ سوار گر جاتے ہیں. جی جی تو کئی سواروں کو میں نے دیکھے گھوڑا جو سوار گرے گھوڑا کھڑا ہو گیا کہ میرا سوار گر گیا. اس نے اتنی وفا ہے گھوڑوں میں. آپ جنگیں پرانے زمانے کی تاریخ اٹھائیں, جی جی اس میں دیکھیں دشمن کی صفوں میں گھس جانا, اس وقت تلواروں پہ زمانہ ہوتا, جی بالکل زخمی گھوڑے لڑ رہے ہیں. ہمارے اپنے گاؤں میں ایک گھوڑا ہوتا تھا, میرے ایک بزرگ تھے, رشتہ دار تھے, وہ شکار کھیلتے تھے, اور وہ شکار میں ان کا بڑا ٹرینڈ گھوڑا ہو گیا تھا. وہ گھوڑا شکار اپنے سموں کے ساتھ کرتا تھا. زبردست. مطلب جس جگہ پہ آپ جمپنگ میں چلے جائیں گھوڑے کو, جو آپ اس کو کہیں گے وہ آپ کے ساتھ وہی جمپنگ جاتے ہیں, ریس میں جاتے ہیں, کوئی نیزہ بازی میں جاتے. لیکن ایک میرا میسج ہے کہ گھوڑے کو آپ عبادت کے طور پہ رکھتے ہیں, اس کو آپ جوؤں کے لیے نہ استعمال کریں. اس کو آپ جب بھی رکھیں ایک نیت ضرور ہو کہ میں نے اس کو ایز اے جہاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے گھوڑوں پہ آج کل جہاد نہیں ہے, لیکن نیت میں تو ہو, نظریہ ہو آپ کا, وہ آپ کو بندہ وہ بھی ثواب ملتا رہے گا. بالکل ایسا. اگر آپ کی نیت پہ یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی میں اور میرا گھوڑا ہم حاضر ہوں گے. جو زمانہ نہیں ہے, لیکن نیت پہ جب ہوگا تو آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا, جتنی بھی اس کی خدمت کرتے رہیں گے. اس کو ایز اے دوست آپ رکھیں اپنے ساتھ. سر آپ کے زمانے میں جس طرح اب اس وقت کی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سرکاری میلے ہوتے تھے 5 سے 6 شہروں میں لگتے تھے, اس میں تو میرے خیال میں اوپن دعوت ہوتی ہوگی, یا اس میں بھی کوئی سرکاری میسج جاتا ہے؟ جس طرح اب ایونٹ لگتے ہیں جی, وہ انوائٹیڈ ٹیمیں ہوتی ہیں جی, یعنی جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کا کلب ہے, اتنی زیادہ ٹیمیں, تو اس میں وہ آپ کو کہتے ہوں گے کہ آپ 4 ٹیمیں لے آئیں, 5 لے آئیں. اب جو روٹین چل رہی, آپ کے زمانے میں کیا ترتیب تھی؟ جناب اس وقت کلب بھی بہت بڑے نہیں ہوتے تھے, بڑے مینز کے زیادہ نہیں ہوتے تھے, سواروں کی تعداد کم ہوتی تھی, بڑے ہوتے تھے صحیح, لیکن کلب تھوڑے ہوتے تھے. ٹھیک. تو اوپن دعوت ہوتی کلبوں کو, آ جائیں. وہ کلب آتے تھے, اپنے سواروں کو کلب بھی جا کے رجسٹر کرواتے تھے. وہاں پہ ایک لسٹ بنتی تھی, وہ جو کلب کا سیکٹری ہوتا تھا وہ لسٹ بناتے تھے, ان کو جا کے دے دیتے تھے کہ یہ ہمارے سوار ہیں, یہ آ رہے. لیکن اوپن دعوت ہوتی تھی. اب بھی سر نئے آنے والے جو سوار ہیں, انوائٹیڈ میلے چل رہے ہیں, ان کے لیے موقع بہت کم ہے کسی بڑے میلے میں بھاگنا. خاص طور پہ میرے خیال میں پاکستان کے جتنے بھی شاہ سوار ہیں یا نئے آنے والے بھی جتنے رائڈر ہیں, ان کے لیے ایک ڈریم ہوتا ہے کہ لاہور چیمپئن شپ جو ہے وہ ہم نے لازمی طور پہ بھاگنا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ون بھی کریں. ای ایف پی نے سر یہ بڑی بہترین ایک ترتیب بنائی ریجنل میں جا کے, جو انہوں نے ایونٹس کروائے, اس کو آپ کتنا پازیٹیو لیتے ہیں؟ ہم لاہور ہارس اینڈ کیٹل شو کی بات کر رہے ہیں. جی جی, ای ایف پی نے جو ریجنل ایونٹس کروائے لاہور, اس کے لیے لاہور چیمپئن شپ کے لیے, جو ای ایف پی کے امبریلا میں ہوتی ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے میں ڈفرینس ہے تھوڑا سا. ای ایف پی کا اور معاملہ ہے جی سے, لاہور ہارس اینڈ کیٹل شو کا اور معاملہ تھا. ٹھیک. چونکہ میں تو ابھی اس دفعہ نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح انہوں نے کیا, کہ میں تو ویسے ذاتی طور پہ ہارس اینڈ کیٹل شو کو صرف دیکھنے کی حد تک پسند کرتا ہوں. صحیح. ایز اے رائڈر پارٹیسپیٹ کرنے کو میں نہیں پسند کرتا ہوں, اور اس کی وجوہات بھی عرض کر دوں. سر میں ہارس اینڈ کیٹل شو پہ غالباً 3 دفعہ آیا. یہاں پہ جو آپ کے سوار ہیں ان کو پراپر وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو آپ اپنے میلوں میں یا ڈسٹرکٹ کونسل کے میلوں میں وہاں پہ ملتی ہے. مینز یہ کہ جب بھی یہاں کے آپ ایک سوار آتا ہے اس کو نمبرنگ دے دی جاتی ہے. 1 نمبر ہے, چلیں جی ان کو اناؤنس کر دیا, 1 نمبر دوڑے جی, 5 نمبر دوڑے, 10 نمبر دوڑے. آپ کی رسپیکٹ تو آپ کے نام سے ہے. تو جب آپ کو یہاں پکارا ہی نہیں جاتا, پتہ ہی نہیں ہوتا, جو دیکھنے والے ان کو نہیں معلوم ہوتا کون سوار دوڑ رہے ہیں. جی جی جی, انہوں نے کیا نمبرنگ ہمیں دینی ہے کہ جی اس کا گھوڑا اچھا ہے, یا سوار اچھا تھا, یا کس انداز میں یہ دوڑے. یہ جب آپ کے یہاں پہ گیسٹ چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ گراؤنڈ مل جاتا تھا. میں اس زمانے کی بات کروں جو میں نے دیکھے. جی جی, تو اس دفعہ میں نہیں جا سکا, تو اس وقت آپ کو گراؤنڈ مل جاتے, اور اس وقت آپ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا سوائے سواروں کے. تو اس چیز کو میں ذرا اچھا نہیں سمجھتا. پچھلے سال میں جب یہاں پہ گیا ہوں, یہ جو لگا تھا اس میں پراپر وہی طریقہ تھا جو دیسی طریقہ ہوتا ہے.
अनाउंसर बैठा था, वो नाम पुकार रहा था, क्लबों के नाम पुकार रहा था, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। पिछले साल था या गालबन उससे पिछला साल था। सही। हाँ जी, उसकी एक सर वो भी मुझे सुल्तान साहब ने इनवाइट किया कि आपने ज़रूर आना, सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने, सही। तो उनके कहने पे फिर मैं गया था। उसकी सर एक बड़ी रीज़न है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है कि वो मैदान में नहीं बैठा है, चेयर्स पे नहीं बैठा, यानी कि उसके सामने ग्राउंड नहीं है, वो पीछे है कहीं, ये कहीं दूर भी पीछे खड़े होकर गपशप लगा रहे, तो उसका पसंदीदा सवार भागने लगे है। लाउंसर जो है वो उसको कॉल करता है कि फलाने शाह सवार आजम, और आगे ये और उसका सारा एरिया, और फिर आगे क्या कहते हैं उसके घोड़े का नाम लेते हैं। तो वो जैसे ही उस बंदे के कानों में पड़ती है तो वो कहते हैं यार एन तो देखने, तो वो फौरन ही जनाब जो है ना आगे आते हैं और आगे आके उसको देखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वो नंबर होगा तो पीछे खड़े होने वाले लोगों को तो पता ही नहीं होगा ना कि कौन सा सवार भाग रहा है दूसरे के। सही है। सर लास्ट में आप जितने भी सवार हैं नए आने वाले, ख़ास तौर पे एक मैसेज आप दे चुके हैं, उनके लिए आप क्या क्या उनको बताएंगे या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कौन से नस्ल का घोड़ा खरीदें? इब्तदाई जो सवारी की लवाजमात हैं, एचिसन तो माशाल्लाह करवा ही रहा है, उसके अलावा वो कैसे घोड़सवारी सीख सकते हैं? सर घोड़सवारी सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है जी। घोड़सवारी को समझना, प्रॉपर इसके ABC है जी, उसको आपने रीड करना है, तो वो आपको ज़रूरी है कि आप किसी अपने सीनियर से उससे सबक हासिल करें। ये नहीं है कि जी मैं घोड़े पे बैठ जाऊँ घोड़े को दौड़ा दूँ। वो में बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रिप कहा जाता है, आपका टोस कहा जाता है, किस तरह आपने रकाब में पाँव किस तरह, अपने ऊपर बैठना किस तरह, उतरना किस तरह, घोड़े की जो आपकी है वागे हैं उसको किस तरह पकड़ना है आपने। मतलब वो एक प्रॉपर आदमी जो पहले ऑलरेडी इन चीज़ों को समझता है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसे सीखना। खाली भगा देना कोई मायने नहीं रखता जी जी जी। कि मैं दौड़ा दूँ। तो बाकी ये है कि एक ज़माना था कि जब घोड़े लेने चाहते थे, तो एक गाँव नहीं तो दूसरे तीसरे गाँव में मिल जाते थे घोड़े, बंदा ले लेता, अच्छी नस्लों के मिल जाते थे। फिर एक टाइम आया कि बड़ा मुश्किल हो गया था कि जिसकी ब्लड लाइन अच्छी हो, वो घोड़े मिलने मुश्किल हो गए थे, ब्रीड ख़त्म हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब देखता हूँ कभी ये नेट वगैरह पे देख लिया, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रीड शुरू कर दी लोगों ने, बहुत अच्छे लोगों ने, आप गुजरात जाएँ, पिंडी जाएँ, सुल्तान सागर जाएँ, और मतलब जितने इलाकाई शौकीन हैं, उन्होंने अब ब्रीड अपनी घर की ब्रीड बनानी शुरू कर दी है। सबसे ज़रूरी है कि आप ब्रीड पे तवज्जो दें, आप अपने घर की ब्रीड, एक तो आपको अपना शौक पूरा होगा जी जी। और एक मुल्की लेवल पे भी एक अच्छे मुल्क एक नाम होता है कि अच्छा यार घोड़ा कहाँ से मिल सकता है, तो बताओ पाकिस्तान में जी बड़ी अच्छी ब्रीड है, चाहे जिस नस्ल का भी हो, लेकिन आप जो भी रखें, मैं तो चूंकि एक देसी घोड़े को पसंद करता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि देसी घोड़े जैसा कोई घोड़ा नहीं है। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना और 2025 अब तक, आप क्या समझते हैं कि इतना अरूज डे बाय डे क्यों आ रहा है नेज़ाबाजी में? क्या वजह है? किस चीज़ को देख के नए आने वाले भी और पुराने तो फिर चल ही रहे हैं, क्या वजह है कि ये इतनी स्पीड में जो ये एरा है, ये नेज़ाबाजी का बहुत गोल्डन एरा बनता जा रहा है दिन ब दिन, अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं इसमें? एक तो है जी शौक, सही। मतलब शौक है उनके, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, और दूसरा मैं जो है उस पर कहूँगा कि नो कमेंट। माशाल्लाह। उस पर कमेंट्स हो तो कहीं की दिल आजारी होगी। सर हाँ, तो बहरहाल वो शौक जो है इसको जहाँ रहना चाहिए, जी जी। और जो लोग कर रहे हैं उनको मैं शाबाश भी दे सकता हूँ, उनको यही कहूँगा और इसको इसमें बेहतरी लेके आए। जी नाजरीन, ये थे मलिक फ़ारूक बंदियाल साहब। मैं अगर अपने अल्फाज को क्लोज करूं तो नेज़ाबाजी की दुनिया में इनको दादा माना जाता है, पुराने सवारों में से हैं। उस्ताद जो हैं वो अगर हम देखें तो उनमें टॉप पे जनाब मलिक साहब का नाम है। इन्होंने बड़ी डिटेल जो है अपने क्लब के बारे में बताया, अपनी सवारी के बारे में बताया, और जो घोड़े की शान है उसके बारे में भी हमें आगाह किया। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।